کچھ دنوں سے, کچھ ہفتوں سے, کچھ مہینوں سے انفیکٹ ڈکی بھائی کا بہت ذکر ہو رہا تھا اور سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ کدھر گئے, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور آبویسلی یہ کیس چل رہا تھا, کچھ خبریں آتی تھیں, what the reality was وہ پتہ نہیں چل رہی تھی, لیکن اب وہ ریالٹی سامنے آ گئی ہے. پتہ چل بھی رہی تھی ہما, لیکن کسی بھی کہانی کے ہمیشہ دو ورژنز ہوتے ہیں, اور جو بھی کہانی آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے, جو بھی سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے, اور صحافی ہماری یہ ٹریننگ ہے کہ ایک وہ بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا رہی, اور جس کا obviously وہ فیلرز تو آپ کو آ ہی جاتے ہیں. لیکن اب تو ڈکی بھائی خود آ گئے سامنے اور انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہوا جی اتوار کو, یعنی کل ڈکی بھائی نے اپنے یوٹیوب چینل پر تقریباً 1 گھنٹہ طویل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی, جس میں انہوں نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی حراست میں رہتے ہوئے جسمانی اور ذہنی تشدد کے الزامات لگائے, اور کیا انہوں نے ڈیٹیل دی اس حوالے سے جو کہ ایکچولی اٹ اسٹارٹڈ ٹو میک یو تھنک کہ یہ کیا ہوا اور ہوا کیوں. اور جب سے یہ ادارہ بنا تھا ظاہر ہے اس وقت سے شکوک و شبہات تھے, اور ہم یہاں پہ بھی اس پہ سوالات اٹھاتے رہے تھے, اور جس طرح کا ان کا طرز اور جس طرح آپریٹ کرنے کا طریقہ کار سامنے آ رہا تھا اس پہ بھی سوالات تب سے ہی اٹھ رہے تھے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پھر ایکچولی اداروں نے انٹروین کیا, اور جو اس ادارے کی ساکھ کو افسران نقصان پہنچا رہے تھے, رشوت لے رہے تھے, لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے اور ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے, ان کے خود کے ساتھ بھی کارروائیاں ہوئیں. اور وہ جو بیچ میں خبر آئی تھی نا کہ NCCIA جو لوگوں کو اٹھاتی ہے اس کے اب سے افسران جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, تو یہ وہ سارا معاملہ بھی تھا. سعد الرحمان کو اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے NCCIA نے اپنے پلیٹ فارم یعنی اپنی یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن جوئے اور سٹے بازی کی ایپس پروموٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا. اب بظاہر الزام تو یہ تھا, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے مذموم مقاصد ان لوگوں کے بھی جو کرپٹ افسران ہیں جو کہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئے نا. الزام از ون تھنگ, لیکن پھر آپ نے جو اٹھایا اور اس کے بعد جو کیا, دیٹ از اندر اسٹوری آل ٹوگیدر. اب انہیں لاہور ہائی کورٹ نے ڈکی بھائی کو 25 نومبر کو اس مقدمے میں ضمانت دی تھی, لیکن انہیں سرکاری تحویل سے رہا نہیں کیا گیا. بہت بڑا سوال ہے کہ جب ضمانت ہو گئی ہے تو آپ کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا. لیکن اس دوران سپٹمبر میں NCCIA لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو مبینہ طور پر ڈکی بھائی کو مارنے سمیت مختلف تنازعات پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور جس کی تفصیل ڈکی بھائی نے اپنے ویلاگ میں دی ہے, سعد الرحمان نے, جو ان کا موقف ہے اگر اس کو منو ان تسلیم کیا جائے تو لٹرلی کسی بھی ذہنی مریض کا, کیونکہ آج کل یہ ورڈ بھی ٹرینڈنگ میں ہے, طرز عمل لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئی کسی ذہنی مریض کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا, اور وہی بالکل سرفراز چودھری پہ جو الزامات سعد الرحمان نے لگائے ہیں ان کے تحت وہ ویڈیو کال کر کے مختلف بچوں کو, جس میں ایک 7 سال کا بچہ, ایک 7 سال کا پرٹیکولرلی بچہ شامل ہے, اس کو گھٹنوں بٹھا کے ہاتھ اوپر کر کے ویڈیو کال پہ دکھاتا رہا کہ یہ ڈکی بھائی ہے, اس کو چپیڑے کراتا رہا اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا, اور ساتھ میں اس 7 سال کے بچے کو بھی کہتا رہا کہ اس کو گالیاں دو, اس کو گالیاں دو. اور کیا تم اس کو اب دیکھو گے, پہلے تو اس سے پوچھا کہ کیا تم اسے جانتے ہو, بچہ جانتا ہے obviously, تو اس نے کہا میں جانتا ہوں. پھر اس کو ڈکی بھائی کو ذلیل کیا گیا اس بچے کے سامنے, اور ایک سوال کیا گیا, اور اس کی بیک گراؤنڈ ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ, اور اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس کو دیکھو گے. مطلب واٹس گوئنگ آن, یہ آپ کا مقصد تھا اس بندے کو لانے کا ادھر, یا کیا کرنا تھا آپ نے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا, اور یہ جو سرفراز چودھری ہیں انہوں نے اس زمانے میں تقریباً بہت سارے پوڈ کاسٹ میں انٹرویوز دیے, اور وہ صحافیوں سے رابطہ کرتے رہے لاہور کے کہ مجھے انٹرویو لیں, اور میں اپنی ذاتی تشہیر کے لیے خاصی کوشش کی. بالآخر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو گئی ہے, لیکن اس وقت بھی ان کے بیان سن کے میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ مورل پولیس کیوں بن رہے ہیں, کیونکہ ان کا کام قانون کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی ہو اس کو روکنا ہے. ڈکی بھائی, سعد الرحمان یا XYZ کسی کے بھی کانٹینٹ سے ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کارروائی کرنے کی باری تب آتی ہے یا ان کی اتھارٹی تب آتی ہے جب کہیں قانون توڑا گیا. بھائی کوئی چیز انلیگل ہو رہی ہو, کوئی ان لافل ہو رہی ہو تو بنتا ہے کیا, لیکن اس بات کا کیا تک بنتا ہے, نہیں آ رہی, اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی, آپ کی موریلٹی آپ کے سینسز کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہی, سوری بٹ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اس بات کا کیا تک بنتا ہے کہ تمہارا باپ پروفیسر ہے اور تم یوٹیوبر ہو, تو میں ٹی وی اینکر ہوں, میرا والد کچھ اور کرتے تھے, مطلب کسی کو میری بات سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے. ہم یہ کیا لائسنس ہر شخص کو دے دیں؟ ویسے عبداللہ آپ نے مورل پولیسنگ کی بات کی ہے, تو کین اٹ بی سیڈ اوور ہیئر کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں,
ہم مورل پولیسنگ بہت کرتے ہیں. مطلب کسی ادارے میں بھی کوئی بھی بیٹھا ہوگا وہ اپنا کام شاید 20% کرتا ہوگا, 80% ٹائم وہ صرف ججمنٹس میں نکالتے ہیں. دیٹ یہ ہمارے خطے کا بھی پرابلم ہے. اچھا, یہ ذہنی اور جسمانی تشدد کی تو ایک الگ کہانی انہوں نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں بیان کی ہے. اس کے علاوہ کروڑوں کی مبینہ رشوت لینے کے بھی انہوں نے ثبوت پیش کیے, اور ظاہر ہے وہ ایک بالکل ہی الگ چیپٹر ہے جس کی تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی ادارہ بنتا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بنانے کے پیچھے کوئی اسی قسم کے مقاصد شامل تھے, بنانے کے پیچھے اگر اچھے مقاصد تھے تو یہ اس طرح کے افسران جب آپ بھرتی کرتے ہیں, بغیر تحقیق کے بھرتی کرتے ہیں, بغیر ریکارڈ چیک کر کے بھرتی کرتے ہیں, تو پھر وہ ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. لیکن دس از آلسو ون آف دوز کیسز جہاں پہ افسران کی مبینہ کرپشن اور ان کی بدسلوکی اور ان کا کیس کو مس ہینڈل کرنا ہائی لائٹ ہوا, اور پھر اس پہ کارروائی ہوئی. ورنہ کتنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا اور کسی کو قانون خبر نہ ہوتی. اس کو ہم ریلیف کی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس شخص کی کارروائی تو ہوئی, ورنہ ایز یو سیڈ کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیس بننا ہوگا شاید ڈکی بھائی پہ یا پھر مبینہ کرپشن پہ, جو بھی ہونا تھا کیس بن گیا اس شخص پہ جس نے ایکچولی یہ سب کچھ کیا اور بے بنیاد ہی کیا. اب ڈکی بھائی واپس آ کے ساری اپنی رودات جو ہے وہ سنا رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا کیس ابھی چل رہا ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو بھی کرے گی کورٹ اس کو تسلیم کریں گے. لیکن سرٹنلی حکومت کے لیے یہ ایپیسوڈ ایک آئی اوپنر ضرور ہونی چاہیے.